دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اسے سمجھ آئی کہ اکھاں تے ہن کھلیاں میں تو ستا رہا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے میں آپ کو عرض کرتا ہوں 3 نشانیاں مردہ دل کی ہیں, 3 نشانیاں زندہ دل کی ہیں. بندہ آپ ہی صاحب کا میں کتنے ہوں, یہ ایک فکری گفتگو ہو جائے گی 5-7 منٹ کی, تو پھر آپ مزے کی طرف چلے جائیں گے, ناطے سنے کے مزے کریں گے. مگر یہ بات مردہ دل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ احساس پیدا نہیں ہوتا. فجر مس ہو گئی خیری, یعنی ایک احساس سمجھ سکتے ہیں ہم, احساس کسے کہتے ہیں. بچہ بیمار ہو گیا اور بندہ گھوم پھر رہا ہے سڑکوں کے اوپر, گھر سے فون بھی آ گیا بیٹا تیرا بیمار ہے, خیر ہی ہے, گھر آیا ماں نے کہا تیرے احساس ہی کوئی نہیں. مطلب نماز فجر مس ہو گئی خیر ہی, زور پھر مس ہو گئی, مگر عشاء مس ہو گئی, تیری طرف جو آ رہا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے, جو اللہ نے تیرے اوپر فرض کیا وہ فرض تو ادا کر کے سویا یا ان میں کوئی کمی بیشی ہے, گناہ ہو گیا, احساس مر گیا, اٹ مین تیرا دل مردہ ہے. یعنی یہ میں آپ کو ایسے ولیوں کی جو پکی نشانیاں انہوں نے بتائیں, اس کے آگے تو ہزار ہے نا, فرسٹ ہے. یعنی بندہ دیکھے سے نا رضا صاحب اس گلے کچھ نہ نہ پانچ نماز پڑھانا جمعہ پڑھانا دل زندہ ہے, کوئی اس گلے کچھ نہ لگے نا نماز محفل میں کرا لینا ہے, تو کوئی آ کے محفل پڑھ لینا ہے, کوئی آ کے میں صدقہ کر سکتا, کوئی آنا میں جا بھی دکانا, کوئی باہر بھی دکانا, میں کوئی پیرا بول جانا میں 100 دے دیا گنا نہیں. دل زندہ ہوتی ہیں نشانیاں ہونے. ٹھیک, پہلی نشانی کیا ہے, تیرے اندر احساس ہے یا نہیں. اگر احساس مر گیا, نیکی فوت ہو گئی, نیکی کے مواقع ضائع ہو گئے, نیکی قضا ہو گئی, اور بندے کو احساس نہیں ہوا, یہ پہلی نشانی ہے کہ بندے کا دل مردہ ہے, دل احساس کو نہیں. اور دوسری نشانی تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, تشریح میں گئے ہوئے ہیں, وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے شرمندگی نہ ہو. پہلی بات ہے نا فیلنگ, احساس, احساس بھی کوئی نہیں, دل مردہ. احساس ہے یار آج فجر میری رہ گئی ساری دیہڑی, اب تو پھر رہ جانی ہے, رات کے تو سونا 12 بجے رہے کہ میں 2 بجے تک میں موبائل نہ کھیلنا ہے, فجر خیری پڑی نہیں ہے, لو ترقی پکی گل, پھر دیہڑی یار نماز رہ جاتی سویرے نہیں اٹھن ہوندا. مطلب کہ یہ احساس ہویا لیکن شرمندگی, بڑی سادی گل کر رہے ہو. پہلی بات, اگر تجھے احساس نہیں تو تیرا دل مردہ ہے. دوسری بات, اگر تجھے شرمندگی نہیں گناہ پر تو تیرا دل مردہ ہے. اور تیسری نشانی مردہ دل کی کہ غافلوں کی صحبت سے نہیں نکلتا. بڑی موٹیاں نشانیاں, غافلوں کی صحبت سے وہ سارے یار ہی دل, نہ انہوں نے کوئی احساس ہے نہ انہوں نے کوئی ندامت ہے. یہ مطلب کی ہوا, یہ مطلب ہے حضور پاک نے فرمایا جدو مرے گا تے اکھاں کھلن, دل مردہ رہ کے اللہ کو آ گیا, اور اس کو پیچھا پرت کے تے کوئی صورت نہیں بننی کہ دل زندہ کیوں ہو رہا ہے. غافل لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے, بھائی کچھ نہیں بدل سکتا تو یار تو بدلے نا, سنگی تو بدلے, کوئی اچھے کے پاس تو بیٹھے نا, تھوڑا یا زیادہ. ایتھوں لوکی جاندے سن بابا صاحب برکیلا شریف, جاندیاں ٹائم آؤندیاں ٹائم, اتنے 1 دن رہنا ہے 2 دن رہنا ہے, خوش نصیباں جانا ہفتہ 10 دن رہنا ہے. وہ ہے کی جوان ہے, وہ کہتے ہیں اتنے 2 دیہڑے رہیے تے مہینے اتنے پارے ہو جاندے ہیں. اللہ والوں کی صحبت تھوڑی سی میسر آئے تو غفلت والے کثیر لمحات پر وہ غالب ہے. سبحان اللہ. اگر غافل بندے کی صحبت میسر ہے تو بندہ تسلی رکھے کہ اس کا اپنا دل. 3 نشانیاں مردہ دل کی میں نے بتائی. نمبر 1 اس کو احساس نہیں, نمبر 2 اس کو شرمندگی نہیں, نمبر 3 یہ 2 نشانیاں مردہ دل کی, اور تیسری نشانی کہ وہ دے نال دے سارے نہیں وہ دے آخر نہیں. اس تو سب کی کہلی نشانی
اور 3 نشانیاں زندہ دل کی وہ تیزی کے ساتھ عرض کر دوں. نمبر 1 دنیا سے لا تعلقی. اچھا یہ پورا مضمون ہے، مشکل نہیں گل. دنیا سے لا تعلقی کا مطلب یہ ہے تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے. وہ کھڑکی لگی ہوئی ہے یا وہ روشن دان، ٹھیک ہے، وہ اذان کے لیے لگا ہے، نیت ہوئے کرنی ہے. اب آبی بھی آوے دی، روشنی بھی آوے دی. تو جو کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو، بس ختم. لوگوں کی تعریف تمہیں موٹا نہ کر دے اور لوگوں کی طرف سے کوئی پریشانی تمہیں پریشان نہ کر دے. تم اللہ کے لیے چلتے جا رہے ہو، تمہارے چلنے میں کمی نہ آئے. یعنی وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تو دنیا میں رہے، دنیا تیرے اندر. شعور مثال ہے وہ کشتی والی کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے وہ پانی پہ حکمرانی کرتی ہے، اور جب وہ پانی اس کے اندر آ جائے تو پھر اسے ہلاک کرتی ہے. اگر بندہ علی تک پیسے پیچھے، بندے پیچھے، تلک پیچھے، یارہ پیچھے، فلاں پیچھے، دنیا پیچھے پھردا ہے پیا، اٹ مین کہ وہ دل مردہ ہے. تے جے وہ دل وچ کوئی نہیں فروا یار میں اللہ واسطے کیتے گل کروں، اللہ ویدا ہے نا بندہ نہ فلانے بندے دے نال نہیں کیتا ہوا یار اللہ ویدا ہے نا پیا. سبحان اللہ، اے نشانی زندہ دل دی. سبحان اللہ. بندہ اللہ ویدا ہے نا، میں اللہ واسطے کیتا ہے، اللہ ویدا ہے. دنیا سے لا کر لگی. دوسرا زندہ دل ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ذکر الہی کی طرف رغبت اور شوق. اچھا ایک گل ہوں اسی آپس کرنے نا پہ دلے چ اپنی گلاں سوچنے آ پہ اسی کوئی رسپانس نہیں کرنا. اگر تے بندے نو اللہ دے ذکر نال، اللہ رسول دے ذکر نال، محفل نال، تلاوت نال، قرآن نال، کتاب نال، حدیث نال، سیرت نال او دے دل وچ مزہ، کیف، سرور، حظ، لطف آؤند ہے، ایک مینو دا دل زندہ ہے. اور اگر وہ اس واسطے آیا یا بھال نہیں ہو جائے گا یا سجاد نہیں ہو جائے گا یا خادم صاحب کیا کر گے یا فلانا کیا کہا، ٹھیک ہے، جو مجبوری بیٹھے ہے بیٹھے ہوئی اللہ دی محفل وچ یا کسی ایسے مرکز وچ جتھے رب رسول دا اگر وہ دل وچ شوق ہے تو دل زندہ. تیری شوق نہیں مجبوری ہے کہ دل. اور تیسری نشانی کہ ان صالحین اور نیک لوکاں دی سنگت میسر ہے. جن کا کسی غافل لوکاں دی سنگت میسر ہے تے دل مردہ، اور چنگیاں دی سنگت میسر ہے تے دل زندہ. بندہ خود سوچے جس لئے مرنا ہے تے اس ویلے دل یا دھیان پوے تے سرکار دے فرمان دے مطابق پتہ چلے اون اکھاں کھلیاں نہیں موت قبل ان تموت. خدا مطلب یہی ہے نا ہون مار، مطلب ہون نفس نہ مار، اپنی خواہش نہ مار، ہون اپنے آپ نہ مار کے اللہ رسول دا پابند کر. اے نے منہ تو اس تو پہلے کہ تو مرے آپ مار. مطلب جب موت آئے اور تیرا دل کیا کرنے کا وقت آ جائے تو اس وقت تیرا دل زندہ ہو. تو دل زندہ کرنے کے لیے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے اکسیر ہے. محافل میں جانا تو ذوق سے جانا، جب تک ذوق سلامت ہے بیٹھے، جب ذوق ختم ہوا تو جسم کا بھی ایک تقاضا ہے، مجبور نہ کرے. تلاوت کا یہ حکم یہ ہے کہ جب تک تلاوت میں دل لگتا ہے کرے، جب تلاوت میں دل نہیں لگتا تو صدق اللہ العظیم، باقی کل پڑھنا ہے. مجلس میں محفل میں اللہ والوں کے پاس آئے، جب تک شوق موجود ہے بیٹھے، اور جب شوق ختم ہو جائے تو پھر وہاں سے نکل جائیں. ان غفلت کے لمحات میں پہلے والا جو حاصل کیا تھا کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے.